اس وقت والدہ پوچھتی تھی کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو، تو ابا کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہ کرو گے. جو میں کرنا چاہتا تھا ان شارٹ وہ ہوا نہیں، اور جو ہوا اس کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میرے پردادا جو تھے وہ نوابزادہ لیاقت علی خان تھے، جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے پاکستان. آپ کا کام ہے دنیا میں آ کے سیکھنا اور ٹو موو آن. آپ کو کوئی انسان اگر اتنا پسند آ جائے، اس حد تک پسند آ جائے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو مائنس کر دیں، تو میرے نزدیک وہ عشق ہے. اس ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے، تو لوگ سمجھے. السلام علیکم، دس از عباس بلگرامی، ویلکم ٹو اپر ڈیک. آج ایک انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں. جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کا انٹروڈکشن اتنا کیا کہہ سکتا ہوں، وسیع کہہ سکتا ہوں. ان کی اردو اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے اس وقت بھی اردو بولنے میں احتیاط کرنی پڑے گی. ان کا وجہ شہرت تو آج کل اگر ویسے دیکھا جا رہا ہو تو مختلف ہے جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی، اور جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ پہچان جائیں گے ان کو. ویری نون فیس. پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو انٹرنیشنلی پہچانا جاتا ہے، اور ان میں سے یہ صاحب ایک ہیں. میں خود چونکہ وٹنس ہوں اس بات کا، چاہے وہ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، ایون انڈیا میں لوگ جو ہیں بڑا فالو کرتے ہیں. ان کی جو مین وجہ شہرت انٹرنیشنلی بھی دیکھی جاتی ہے وہ ان کی نریشنز ہیں. ان کی آواز بہت خوبصورت. ان کی آواز تو آپ مسلسل ٹیلی ویژن پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو سنتے رہتے ہوں گے، لیکن ان کو آپ دیکھنے بھی لگے ہیں. تو ان کا نام ہے معظم علی خان. میں ویلکم کرتا ہوں معظم. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے وقت نکالا اپنی ایک بہت ہی آپ نے اس قابل سمجھا. ارے آپ کا شکریہ. میں تو اس قابل ہوتا نہیں اگر اس قابل نہ سمجھتا تو. نہیں بالکل ایسی بات نہیں. یہ ایک سیریز ہماری پوڈ کاسٹ کی ہے جس میں ہم ان انسپریشنل پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں مختلف زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک انٹرسٹنگ زندگی کے پہلو نظر آتے ہیں ان کے جو پورا لائف سٹائل ہے اس میں سے. چونکہ میں نے بھی دیکھا بہت کچھ، ہمیں میں خاص 20-25 سال سے زیادہ ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے. تو میں یہی چاہتا تھا کہ اتنی انٹرسٹنگ جو زندگی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگ سکے، خاص طور پہ جو آج یوتھ ہے، جو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریئلائز کر سکیں کہ زندگی نام کس کا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو سمجھ سکیں کہ زندگی، جو کہ ہم شاید اس ایج میں وہ آج دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہمیں تو کچھ اور نظر آتا تھا. تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس ڈسکشن کو 60 منٹ کی ڈسکشن ہے، جس میں پہلا حصہ شروعات کا ہے زندگی کی، آپ کے شروع کے ایکسپیرینسز، بچپن کے، پھر جوانی کے، اور پھر آپ جس عمر میں بیٹھے ہیں اس عمر کے، اور اس کے بعد پریزنٹ میں آپ کا کیا چیلنجز رہے اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو. اس میں میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا میموری میں کوئی ایسے قصے، کوئی ایسی چیزیں جو کہ ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں ہم زندگی کے، وہ اگر آتے ہوں ذہن میں تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہم ساتھ ہی ساتھ آپ کی آواز میں کچھ اور سننا بھی چاہیں گے اسی شو میں. آئی تھنک اس میں ابھی تک ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا نہیں ہے، اینڈ وی ووڈ لائک ٹو ڈو دیٹ ٹو. بالکل کوشش پوری ہوگی. تو شروعات کرتے ہیں شروع سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے معظم علی خان؟ شروع تو خیر اب تو خود کافی چیزیں تو اب یاد بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گھر کا ماحول کچھ ایسا ملا تھا کہ اس وقت جن چیزوں کو خیر میں نہ سمجھتا تھا، نہ مجھے ان کی قدر کا اندازہ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ سب کچھ میرے ارد گرد ہمیشہ سے رہا. اچھا، اوکے. لٹریچر، غزل، جتنی بھی چیزیں میں اب کر رہا ہوں یا میں جن سے کسی حد تک جو ہے وہ میں نے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کہوں گا، وہ سب چیزیں میرے ارد گرد رہیں بچپن سے. اور اس کا میں سب سے زیادہ شکر گزار اپنے پیرنٹس کا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسا ماحول دیا کہ جہاں پہ ادبی لوگ بھی بیٹھتے تھے، جہاں پہ بہت سے ایسے مشہور اور نامور گلوکار بھی ہمارے گھر پہ آتے تھے اور گاتے تھے، اور بہت تھا. تو وہ مجھے اس وقت تو خیر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو جب
والد یا والدہ کہتے تھے کہ بیٹھو سنو، تو بس مت پوچھیے کس کرب سے گزرتا تھا میں، کیونکہ مجھے سمجھ تو سکتا کیا عمر تھی یہ؟ ہاں کچھ یار آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی بٹ آئی واز ویری ینگ. اچھا اسکول گوئنگ تھا؟ ہاں مطلب ینگ ایج ہی تھی میرے والے کو 12-13. پیدائش کہاں ہوئی ہے معلوم؟ پیدائش میری لاہور کی ہے. لاہور کی؟ اچھا لاہور کی ہے، لیکن پھر یہ کہ لاہور سے پھر ہم موو کر گئے تھے. مائی فادر موو ٹو کراچی. اچھا تو وہ پھر کراچی میں انیشل ایجوکیشن کراچی کی ہوئی. اس کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد جو تھا پھر وہ بس پھر میں، کیونکہ پڑھائی کا مجھے کوئی بہت زیادہ کبھی بھی شوق رہا نہیں، تو کوئی ایسا کمال کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا میں ہمیشہ. ہاں، اور تو اس لیے مجھے کوئی وہ، اور میرا ہمیشہ سے جو انکلینیشن تھی وہ آرٹ کی طرف ہی تھی، جو کہ اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو، لیکن وہ آپ کو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ پن پوائنٹ کر کے بتا نہیں سکتے کہ یار یہ کیا چیز ہے. اور ہمارے زمانے میں جو ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے تھے یا ایپٹیٹیوڈ پتہ کیا جاتا تھا، اس کا طریقہ بہت ڈفرینٹ تھا. اچھا، تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح آپ ایک پراپر وہ بچے کو بٹھا کے ایک پورا وہ کرتے ہیں. تو اس وقت والدہ پوچھتی تھی کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو، تو ابا کہتے تھے تمہارا دماغ خراب ہے، تم یہ کرو گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا سارا زندگی کا جو سمت تھی وہ مختلف کہیں اور چلی جاتی تھی. تو جو میں کرنا چاہتا تھا ان شارٹ وہ ہوا نہیں. اچھا، اور جو ہوا اس کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اچھا، اور اسی میرا خیال ہے سفر میں وہ شروع ہوا. جب سفر اور چلتا گیا تو خود بخود آئی تھنک ایکسپلور میں نے بہت کچھ چیزیں خود کی، کچھ ایکسپیرینسز سے سیکھا. کچھ لوگ زندگی میں ایسے آئے جنہوں نے مجھے گائیڈنس دی. کوئی یاد ہیں ایسے لوگ؟ ہاں بالکل. میرے منہ بولے ماموں تھے شاہد کاظمی صاحب، اچھا، رائٹر بھی تھے جنہوں نے ڈرامہ پناہ لکھا تھا. جی، وہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اچھا، ہاں، کیونکہ انہوں نے، میں تو بالکل ہی آف ٹریک بہت ساری جگہوں پہ ہوا، پھر انہوں نے بڑے بہت کمال آدمی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ جس ایج گروپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ ویسے ہی ہو جاتے. اچھا، واہ کیا بات. وہ میرے دوست بن گئے تھے. بڑی ضروری. انہوں نے وہ دوستی میں مجھ سے وہ چیزیں کروا لی جو میرے ماں باپ نہ کروا پائے. ہاں، بڑا ضروری ہے ان پہ ٹرسٹ کرنا. شاید یہی ایک دروازہ ہے جو دوستی کا دروازہ. اور کئی دفعہ میں ان کو بہت بہت مس بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے کمال آدمی تھے. اور ایک وہ میری زندگی میں جو بیسکلی جنہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. ٹھیک ہے. اور ان کا سینس آف ہیومر وہ کمال کا تھا. اچھا، اور میموری بھی کمال کی تھی. اور وہ ایسی چیزیں، لہری صاحب کی پوری جو اسکٹس تھیں ان کو پوری یاد تھی. اور وہ لہری صاحب ایک جگہ، بلکہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا تھا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ وہ کسی شو میں لہری صاحب کوئی پڑھ رہے تھے کچھ اپنا ہی کہا ہوا، تو وہ بھول گئے بیچ میں. اچھا، تو انہوں نے اشارے سے نا ان کو یاد کرا، ہلکا سا آواز لگائی کہ یہ تھا. تو اتنا ان کو مطلب ہوتا. اور لہری صاحب تو مشہور تھے اپنی بعض امپرومپٹ پڑھتے تھے، مزیدار قسم کا. تو وہ پوری نا وہ سناتے تھے. تو وہ بالکل جو آپ کی مطلب انہوں نے ہینڈل کرنا ان کو آتا تھا. ٹھیک ہے، انسپریشن بھی بن گئے نا. وہ خود بھی استاد رہے ہیں. مطلب وہ میرا خیال ہے پڑھاتے بھی تھے، مجھے اف آئی ریممبر کریکٹلی کہیں لاہور میں کچھ عرصے. نہیں، کراچی. تو مجھے انہوں نے بہت، جسے کہتے ہیں نا، میں آئی پرسنلی فیل کہ تھوڑا سا جو ادب اور اس سائڈ پہ جو میرا دماغ یا میرا رجحان پڑا، وہ آئی تھنک ان کی وجہ، وہ انکانشیسلی وہ ایک چیز میرے اندر آ رہی ہے. سب کانشیسلی انسان جو ہے نا بہت سی چیزیں ایسی کر جاتا ہے جو کہ بیسکلی ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا اس وقت، اور وہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. وہ بیٹھ چکی ہوتی ہیں، وہ کبھی نہ کبھی انلاک ہوتی ہیں جا کے. مطلب میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں جب یہ اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں، جس میں طارق عزیز صاحب، معین اختر صاحب، سب لوگ، اور وہ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے. وہ زمانے میں بہت ہوتا تھا. اور جتنے بھی سنگرز اس زمانے کے تھے وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے یا تو ہمارے گھر پہ پرفارم کیا یا ہمارے کوئی نہ کوئی شوز کبھی ہو گئے. میرے والد صاحب ایک ہوٹل میں ہوتے تھے، ہی واز دی جنرل مینیجر، پرسنل مینیجر تھے اس زمانے میں. تو وہ اکثر یہ بٹ ایکٹنگ بھی کی ہے انہوں نے. ایکٹنگ تو بہت لیٹ کی، بہت بعد میں. وہ تو جب ہم اسلام آباد موو کر گئے تھے. اچھا. تو وہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ جو آئی تھنک میرے والد تو کبھی زندگی میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ ایکٹنگ کریں گے. تو یہ جب کراچی میں تھے تو کیونکہ میری والدہ کوئی سال 1.5 سال 2 سال کے لیے بیچ میں ویسے ہی، کیونکہ کچھ بور ہو گئی تھی، کرنے کو کچھ نہیں تھا، میں بڑا ہو گیا تھا، تو انہوں نے پی ٹی وی جوائن کر لیا تھا ایز اے سیٹ ڈیزائنر. اچھا. تو وہ کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا آرٹ سے، تو
انہوں نے وہاں وہ جوائن کر لیا اور وہیں پہ ہی زیادہ جو ملاقات سب سے ہوئی لوگوں سے. اچھا ان لوگوں سے ہوئی. اور تو شعیب منصور اور امی نے آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی وہ آگے پیچھے جوائن ایک کیا ساتھ. تھا. اچھا اوکے. تو وہ اس وقت ان کے تعلقات جب تھے تو وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا, کہنے لگا مشرف بھائی آپ سے میں نے کام کروانا ہے. کہنے لگا بھائی یار چھوڑو یار میں کہاں کام کروں. اب میرے والد بڑے ریلیکس چلڈ آؤٹ قسم کے آدمی, تو کہنے لگا یار میں کہاں. اس نے کہا نہیں میں کروں گا. اچھا. انہوں نے یہ بات بہت سالوں پہلے کی ہے, مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اب مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں ہے بٹ یہ کراچی کی پرانی بات ہے. اس کے بعد بہت آگے نکل گئے, پھر موو کر کے وہ یہاں آ گئے اسلام آباد, اور اسلام آباد میں آنے کے بعد ایک دن ان کی کال آئی والد صاحب کو. اس زمانے میں وہ ایک اور کمپنی کے ساتھ یہاں پر ان کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے, تو ان کی کال آئی کہ مشرف بھائی وہ اس طرح. اچھا. یار میں کیسے کروں گا یار, مجھے تو نہیں آتی ایکٹنگ. ہاں مجھے تو کبھی ہوتا. کہنے لگے نہیں آپ نے ایکٹنگ کرنی ہی نہیں. اچھا. یہ رول آپ پہ لکھا گیا ہے اور آپ کو ذہن میں رکھ کے لکھا گیا, آپ نے بالکل وہ کرنا ہے جو آپ عام زندگی میں جیسے بولتے ہیں اور جیسے رہتے ہیں. انہوں نے کہا خیر بڑا وہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا یار میرا تو کام شام کا ایسا ہوتا ہے روٹین, تو میں تو اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا. اس نے کہا آپ ہی کے گھر میں شوٹ ہو رہا ہے. اچھا. شوٹ بھی گھر بھی آپ ہی کا دکھا رہا ہے, تو ٹائم آپ کے حساب سے ہوگا اور یہ ہم کر لیں گے. تو یہ سنہرے دن جو ڈرامہ تھا اچھا اس میں میری والدہ نے بھی اور میرے والد نے بھی کام کیا, اور وہ ہمارے گھر میں ہی موسٹلی شوٹ ہوا جتنا بھی. اچھا اسلام آباد F8 والے گھر میں؟ جی نہیں یہ F7 میں تھا, F7-2 میں تھا. اچھا اچھا. تو یہ وہاں شوٹ ہوا. اور اس کے بعد بس یہ کہ وہ پھر وہ میں نے تھوڑا بہت دیکھا, تو اور تھوڑی سی مجھے وہ ایک ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ تو زندگی میں نہیں کر سکتا. حالانکہ میری والدہ کو بڑی خواہش تھی کہ کریں, اور میں بلکہ انفیکٹ ایک وقت پہ مجھے حسینہ معین صاحبہ کے ایک ڈرامے کے لیے شارٹ لسٹ بھی کر لیا گیا. اچھا. اور میں نے آڈیشن بھی دے دیا تھا, اور روحی بانو صاحبہ نے میرا آڈیشن لیا تھا. اچھا جی. اور میں بڑی خوش قسمت تھی اور اتفاقاً لیا تھا کیونکہ وہ ایک دم سے انٹر ہو گئی تھی خواجہ نجم الحسن صاحب کے کمرے میں, تو انہوں نے آڈیشن میرا لیا, اور خیر وہ اتفاق سے ہو بھی گیا. لیکن اس زمانے میں میں نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا, تو میں وہ مجھ سے چاہ رہے تھے کہ کراچی کوئی تقریباً 5-6 مہینے یا 3-4 مہینے کے لیے, تو میں نہیں جا پا رہا تھا. تو وہ اتفاق سے میں نہیں کر پایا. صحیح. اور اسی طرح ایک دو چیزیں ایسی ہوئیں جو نہیں ہونی تھی اس وقت پہ, مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہونی. کمال. تو مطلب گھوم کر آ رہا تھا وہ. نہیں وہ اس وقت تو فورس تھا. اس وقت تو میری والدہ کہتی تھی کہ یار کرو, اور میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. تو میرے تھا کہ یار ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. آئی واز نیور انٹرسٹڈ. تو وہ چیزیں چلتی گئیں. اس کے بعد خیر میں مختلف, میرے ذہن میں کچھ اور تھا اپنے کہ میں نے کہیں اور جانا ہے. صحیح. میں موسٹ پرابلی یہاں سے باہر چلا جاؤں گا کہیں, اور وہاں جا کے کوئی اپنا بزنس یا کوئی کام یا کوئی چیز شروع کروں گا. تو ان شارٹ جو میری زندگی کا میں نے ابھی تک جو پورا ایک کمپلیٹ اگر آپ پکچر مجھ سے پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ جو کچھ میں کرنا چاہتا تھا وہ کچھ نہیں ہوا. اچھا. اور جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ہوتا ہے, وہ ہوا, اور وہ بیٹھے بٹھائے ہوا. یہ بڑا دس از انٹرسٹنگ پارٹ. اس پہ ہم ذرا تھوڑا سا اور بھی بات کریں گے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ کے نام میں صاحبزادہ نہیں میں نہیں لگاتا. آپ نہیں لگاتے, بٹ فیملی میں تو ہے. نوابزادہ میرے والد لگاتے ہیں, میرا بھائی بھی لگاتا ہے صاحبزادہ, میں نہیں لگاتا. اچھا. یہ کیا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں ہمارے ویورز کے لیے, مجھے تو پتہ ہے. نہیں بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں. میں اس پہ اس لیے زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک تو یہ کہ بڑے لوگ تھے, اور ان کا نہیں مطلب ہم تو جینیٹکس بھی دیکھتے ہیں نا. میرے پردادا جو تھے وہ نوابزادہ لیاقت علی خان تھے, جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے, اور ہم ان کی فرسٹ وائف جو ان کی فرسٹ کزن بھی تھی, ان سے ان کی فیملی سے ہیں. تو ان سے ایک ان کا بیٹا تھا نوابزادہ ولایت علی خان, جو میرے دادا تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر آگے ہماری فیملی میں پھر بھائی ہیں, میرے والد ہیں, پھر 3 بھائی اور تھے, اور 2 بہنیں ہیں. پھر یہ تو امیجیٹ فیملی تو ان کی یہ والی آتی ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہیں وہ بیگم رانا لیاقت تھیں, جو دوسری شادی تھی ان کو, اس سے پھر چچا اکبر اور چچا اشرف تھے. اچھا. ان دونوں کی. لاہور میں بھی کون رہتے تھے جن کا؟ لاہور میں میری فیملی ہے. جی. لاہور میں میری پھوپھی اور اب تو خیر ایک ہی چچا رہ گئے, وہ لوگ وہیں رہتے ہیں, میرے کزنز ہیں. آگے تو کراچی میں نہیں سیٹل تھے یہ لوگ؟ کراچی میں کبھی بھی نہیں ہوا. یہ پارٹیشن کے بعد سے سیٹل ہی میرے دادا آ کے لاہور میں. ہاں. کراچی میں بیگم رانا لیاقت اور ان کی فیملی کے لوگ رہتے تھے. تو یہ پوچھنے کا مقصد اس لیے تھا بیکاز یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا آتا ہے, لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی یہ جو بڑا پن ہے نا انسان کی شخصیت کا,
وہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے موجود. نہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں, میں بڑا نا ایک میری والدہ نے, میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کچھ باتیں ریپیٹ ہوں گی جو پہلے سن چکے ہیں, شاید ان کو پتہ ہوں گی بات, کہ میری والدہ نے نا بہت کیئرفلی اور بڑا کانشیسلی ایفرٹ کیا کہ ہمیں بالکل بھی ہمارے زندگی میں یہ چیز حاوی نہ ہو کہ ہم کس فیملی سے ہیں اور ہمارے دادا اور پردادا کون تھے. اچھا, ہاں کبھی نہیں. اسٹرینج, نارملی لوگ الٹا کرتے ہیں. نہیں کبھی بھی نہیں, کبھی بھی. اچھا, انہوں نے ہمیشہ مجھ سے یہ بات کی کہ کہنے لگے دیکھو بیٹا, جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, جو وہ جن کا نام ان کا جو ہے وہ ان کا نام ہے, تم کیا ہو یہ سوچو, تم کچھ ہو, تم کچھ نہیں ہو. تو ان کے نام پہ تو تم نے چلنا نہیں, تم اپنا نام بناؤ, اور اپنا نام بنا کے تاکہ تمہیں یہ نہ کہا جائے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو, بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کی اولاد, مطلب یہ ان کے والد ہیں, بیوٹیفل, یا ان کے پردادا ہیں, تاکہ ہمیشہ جستجو رہے کام کرنے کی. ہاں نہیں وہ بھی ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کے دماغ خراب نہ ہو. ہاں یہ بھی تو ایک بیماری ہے بھائی. بالکل ہوتی ہے وہ تو, مطلب یہ تو بیماری ان کو ہو جاتی ہے جو کچھ نہیں ہوتے, مطلب وہ جن کے ساتھ ہو اٹیچمنٹ, وہ تو پھر نہیں. میری والدہ کا اس معاملے میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن یہ رہا کہ انہوں نے ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہونے دیا کہیں پہ بھی, اور جہاں بلکہ کبھی آتا بھی تھا, کیونکہ ایک خاندانی چیز تو ہوتی ہے نا کہیں, تو فوراً اس کے اوپر جو تھا وہ نہ صرف ہمیں جھاڑا جاتا تھا بلکہ ہمیں بتایا جاتا کہ ہاں یہ چیز. اور اچھا میرے خیال سے ایک پریشر بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے, خاص طور بچوں کے اوپر, کہ ان کو یہ ریئلائزیشن رہے ہمیشہ کہ نہیں بھائی. یار میرے پہ تو رہا, ہاں اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی, ہر جگہ پہ یہ رہا, کیونکہ سب کو پتہ لگ جاتا تھا, اور جب پتہ لگتا تھا تو وہ ایک بار جو تھا نا وہ بہت اونچا سیٹ ہو جاتا تھا میرے لیے. اور میں ہمیشہ اس بات پہ بڑے مجھے وہ کوفت ہوتی تھی, اور آج تک ہوتی ہے, کہ بھائی وہ تھے, میں ہوں, وی آر ٹو ڈفرینٹ انڈیویجولس. میری زندگی ایک مختلف سمت میں ہے, ان کی زندگی ایک مختلف, وہ انسانی دو مختلف ہیں, بالکل. تو کمپیریزن کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ایک فطرتی عمل ہے کہ آپ اگر پتہ لگ جائے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یار, اگر وہ ایسے تھے تو تم کیوں ایسے ہو. اور نہیں میرے خیال سے میں ایگزیکٹلی یہ چیز والد صاحب میں بھی دیکھتا ہوں کہ جو انہوں نے بھی کبھی اپنے اوپر, میرا خیال ہے, اس طرح سے نہیں آنے دیا. وہ ہمیشہ اپنی زندگی اپنی ہی طرح سے گزارتے رہے, جابس بھی کرتے رہے. بالکل انہوں نے بڑی اسٹرگل کی, انہوں نے بہت اسٹرگل کیا, اینڈ واٹ ایور ہی از ناؤ, وہ کریڈٹ گوز ٹو آبویسلی وہ ان کی اپنی محنت کا, اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی ہمیشہ ان کی مدد بھی کی اور ان کو سپورٹ دی. اور دیکھیں وہی والی بات ہوتی ہے, کوئی انسان, خداوند تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہی ہے, تو کہنا کوئی بات نہیں ہے, لیکن کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں اپنی محنت سے صرف بنا ہوں تو یہ غلط ہے, بالکل غلط. آپ کی مختلف سٹیجز پہ کم زیادہ, لیکن کسی نہ کسی کنٹریبیوشن ہے. جیسا میری زندگی میں اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اپنے ٹیلنٹ پہ, یا میں اپنے بہت ہی کوئی میرے اندر کمال چیز ہے میں پہنچ نہیں, اس میں بہت سے وسیلے ہیں. اچھا, مطلب بہت سے میرے دوست ہیں جو مختلف وقتوں پہ جنہوں نے میری بڑی ہیلپ کی. اچھا, ہر طرح سے, کیونکہ آپ کی ایک پرسنالٹی جب بنتی ہے, یا آپ کا ایک جب آپ زندگی میں کچھ کرتے ہیں تو ان کا اثر ہوتا ہے لوگوں کا, بہت لوگوں کا. تو میں آئی تھنک میں کبھی بھی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں, کہ اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے دوست ہیں, تو لوگ 2 منٹ کے لیے سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس کم ہی ہیں, یا یہ کہہ دیں گے کہ بس ایک ہے, گنے چنے. ہاں مجھے گننے میں مشکل ہو جاتی ہے. ارے اور یہ وہ دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو آزمائے ہوئے, اور جنہوں نے جو میرے ہر وقت میں میرے ساتھ رہے. ارے واہ, تو میرے کو 10-12 ہیں ایسے دوست. ارے واہ, اور میں بڑا خوش قسمت ہوں, آپ کو سمجھ, پرانے دوستوں میں سے, یہ سب پرانے دوستوں میں سے. ان میں سے کچھ نئے بھی ہیں, کچھ پرانے بھی ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے. اچھا, چاہے اچھا وقت تھا, چاہے برا وقت تھا, چاہے کم کماتا تھا, دوست ہو, ڈیفینیشن ہی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. So they have always been with me and they have always supported me in a lot of things. یہ تو خیر بہت بڑی قسمت کی بات ہے کہ آپ کو دوست ایسے مل جائیں. میں وہی کہتا ہوں نا لوگوں سے, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, لوگ بہت ساری چیزوں سے اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس میں کیا, کسی کی زندگی میں کسی نے کیا کیا, لیکن میرا کنٹریبیوشن آئی تھنک آئی او اٹ ٹو مائی فیملی, جس میں میرے بہت سے لوگ فیملی کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے بہت جگہوں پہ مختلف چیزوں میں میری ہیلپ کی. لیکن میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں یار, اتنے دوست ہیں. نہیں خیر, ایز اے پرسن ایز مچ آئی نو یو, یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے. دوست بنانے میں آپ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے, بیکاز اگر آپ کی بالکل وہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے جو کہ ہمبل ہے, آپ میں غرور نہیں ہے,
تو بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہے دوسرا شخص، اپنے آپ کے سامنے کھلتا ہے، آپ سے بہت سی دل کی باتیں کر سکتا ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اور دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شاید بعض دفعہ ایسے لوگ ہیں جو کہ صحیح ایڈوائز دیتے ہیں، زندگی خود بھی سمجھ چکے ہوتے ہیں، زندگی سمجھانے میں بھی ہوتے ہیں، اور یا دوستوں کے دوست ہوتے ہیں. اور یہ بڑا کمال ہے، اور یہ قدرتی میرے خیال سے ایک طرح کا جیسے باقی چیزیں ملی ہوئی ہیں ٹیلنٹ، ویسے یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے کہ یار یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، یہ عطا ہے. آتا ہے. صحیح، یہ عطا ہے. بالکل صحیح. اور اللہ بہت مہربان ہے مجھ پر. اس نے مجھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بری ہیں وہ بہت اچھی ہیں. اچھا. کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. زبردست. اور میرے نزدیک جو کرائٹیریا سکسیس کا ہے وہ، اور میں یہ بات بہت زیادہ اس پہ بلیو بھی رکھتا ہوں کہ سکسیس ہے کیا. ایکچولی سکسیس ہر انسان کے لیے مختلف سکسیس. بالکل ٹھیک ہے، آپ کے لیے پیسہ ہے، میرے لیے عزت ہے، فلاں کے لیے کچھ اور ہے، ہر چیز کا. بالکل صحیح. لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو میں ہمیشہ یہ بات، جو میرے سے جونیئر ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں، میں نے کہا دیکھو سکسیس کیا ہوتی ہے. سکسیس یہ ہوتی ہے کہ آپ پوائنٹ اے سے چلے اور پوائنٹ بی پہ پہنچے، یہ ایک سکسیزفل جرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس طرف مت دیکھیے کہ جو پوائنٹ اے سے پوائنٹ زی تک پہنچ گیا. میں نے کہا وہ کچھ ایک آدھ دو لوگ ہوتے ہیں. آپ ضرور خواہش کریں، آپ محنت کریں، لیکن یہ سکسیس ہے آپ کی کہ آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جرنی ہے آپ. بالکل صحیح ہے. اور مطلب کسی نے زی کو سکسیس سمجھا ہوا ہے تو کسی کو بی سکسیس ہے اس کے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. اچھا، اور پھر یہ کہ اس میں یہ سوچ کا آنا بھی تو بڑا ضروری ہے معظم، کہ یہ سمجھنا زندگی کو کہ جو کہ آج کل تو خاص طور پہ جس زمانے کا اب ہم حصہ ہیں، اس میں بڑی ٹیمپریری چیزیں ہیں جو سکسیزفل سمجھی جاتی ہیں، یا آج کی جو جنریشن ہے اس کو سکسیزفل سمجھتی ہے اور اس کے لیے پوری زندگی لگا دیتی ہے. تو یہ کب زندگی میں سمجھ میں آنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے زندگی جس کا نام؟ یار میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا لیٹ سمجھ آیا، کیونکہ اس وقت آپ لڑ رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز سے، کیونکہ آپ کا ایک ایم ہے زندگی میں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ جو میری جرنی ہے وہ سب کی ہو. بالکل سیدھی بات، ہر انسان کا اپنا ایک جرنی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک الگ آپ کی زندگی کا بالکل ایک ڈفرینٹ سٹوری ہوگی. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو بچے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم اس لیے بھی زیادہ ہو گیا کہ ایکسپوجر بہت بڑا ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. کمپٹیشن، ایک آپ کے بارز بہت ہائی ہو گئے. اچھا، وداؤٹ نوئنگ دا ریالٹی. ٹھیک ہے نا. ہم اس انسان کو جب جانتے ہیں جب وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ اس کی جرنی کو نہیں جانتے. بالکل. اور ججمنٹل تو ہم ماشاءاللہ پیٹ بھر کے ہیں سب. تو جج کرنا تو سب سے، میں کہتا ہوں نا کہ سب سے آسان کام ہے تنقید کرنا، اور اس میں ہم ایم اے کیا پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں موسٹلی. اور مجھے سب سے زیادہ اسی بات پہ میں ہمیشہ اپنے جو میرے گھر میں بچے ہیں ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں، اور کزنس کو سب کو یہ کہتا ہوں، میں نے کہا یار دیکھو جج تو کرو ہی مت، یہ تو تمہارا کام ہی نہیں. یہ تمہارا کام ہی ہے. اپنی لمیٹڈ نالج سے کریں گے نا جج. ظاہر ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس پہ کر رہے ہیں نا. آپ کو کیا پتا اس آدمی کے کیا جرنی تھی، کیا چیلنجز تھے. اور میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی سکسیس سے نہ جیلس ہو، نہ تنقید کرو، نہ اس کے اوپر یہ سوچو کہ یار وہ کیوں ہو گیا. کیونکہ ایک بات کا ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی کو عزت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے. تو جب آپ کسی کی کیوں مل رہی ہے، یہ سکسیس مل رہی ہے، تو جب آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو آپ بیسکلی توبہ نعوذ باللہ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. آپ کی اوقات نہیں ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. وہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی ماں کی دعا ہو سکتی ہے، اس نے کسی چڑیا کو پانی پلا دیا، اس نے وہ جو بھی ایکسپائر، پتہ نہیں فیوچر میں کچھ کرنے کے لیے ہوتی ہے. مطلب آپ کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کیا ہوا ہے. تو وہ تو بالکل صحیح. تو میرا بڑا سمپل سا یہ ہے کہ آپ اپنی سکسیس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ چلا کریں، اور اس پہ اپنے آپ کو خود شاباشی دیا کریں. یہ جو جمپ مارنے کا جو ایک کانسیپٹ آ گیا نا کہ نہیں یار وہ فلاں آدمی دیکھو بیٹھا ہے یوٹیوبر، اس نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں، ہم کیوں نہیں کما پا رہے. بھول جاؤ اس بات کو. آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے.
اصل میں تو جرنی ہے نا, زندگی تو جرنی ہے نا, ڈیسٹینیشن کا نام نہیں ہے, ایک سیکھنے کا پروسیس ہے. ہاں اور چلتا رہے گا. اور جس دن آپ یہ پروسیس روکتے ہیں اس دن آپ میرے حساب سے آپ ختم. بھائی میں نے تو خاص طور پہ جن کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں دنیا میں آج, جو تم نے ابھی باتیں, جو بہت سی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات میں ابھی ریسنٹلی سن چکا ہوں, اسٹیو جاب کی ایک اسپیچ ہے ہارورڈ کی, ٹھیک ہے, وہ بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی. اتنی خوبصورت باتیں ہیں. وہ کہتا ہے اپنی پوری زندگی کے فیلئرس ڈیفائن کیے ہیں اس نے. وہ کہتا ہے جب فیلئر ہوتا تھا پریشان ہوتا تھا, جب گزر جاتا تھا میں کہتا تھا یار یہ فیلئر نہیں ہوتا تو آج یہ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل ایسی ایپل کا لانچ کرنا, دنیا میں ہلا دینا دنیا کو, وہ ساری کی ساری, وہ آدمی جس نے ایک کمپنی بنائی تھی اسی کمپنی سے تو فائر ہو جاتا ہے وہ آدمی, اور وہ کہتا ہے یار میں نے بنائی تھی کمپنی اور میں فائر ہو گیا. وہ کہتا ہے اگر فائر نہیں ہوتا تو یہ نہیں کرتا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں زندگی کی میرے خیال سے جو کہ اپنی ناکامیوں سے سیکھتا ہے انسان میرے خیال سے. میں آپ کو, میری تو زندگی بھری پڑی ہے ان چیزوں سے, اس طرح کے ایسے بہت سے میں کہتا ہوں کہ چیزیں ہوئیں جہاں پہ اس وقت مجھے یہ لگا کہ بس یار یہ تو ختم ہو گیا سب کچھ, اب کچھ نہیں ہے. صحیح. لیکن وہاں سے آگے کچھ اور تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا. اب یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ کہ اس نے مجھے اتنی قوت اور اتنا وہ دیا کہ میں اس کو اس ٹائم کو نکال لیا میں نے. ہاں یہ ہمت چاہیے, کیونکہ ہوتا یہ کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اٹ کین بی فار ایئرس, اٹ کین بی فار اے ویک, اٹ کین بی فار 10 days. وہ ٹائم کی ہمت جو گزارنے کی ہے نا وہ نہیں رہتی آپ میں, تو اکثر لوگ ہار جاتے ہیں. وہ ایک فلم تھی 3 Idiots میں خاص سے, اس میں وہ عامر خان آل از ویل شاید ہے نا, تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ چوکیدار تھا رات کو یہی چلاتا رہتا تھا. ایک دن پتہ لگا کہ وہ تو ایسے ہی کرتا ہے, سوتا رہتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ایویں سکون سے سوتے تھے. تو وہ دل کو بہلانے کے لیے جو ہے نا یہ جو وقت گزارتا ہے انسان, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس نے یہ وقت گزارنا ہوتا ہے. صرف ناکامی ہے, بالکل وقت گزر جائے گا, دوسری کامیابی شروع ہو جائے گی, اور آپ کا ٹائم آئے گا یار. یہ ایک نارمل ایک پروسیس ہے زندگی کا. آپ کبھی یہ سوچیں ہی مت کہ یہ اب یہ ٹائم گزر گیا, اب یہ عمر گزر گئی, اب نہیں ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا ٹائم آنا ہے. لیکن ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر میں وہی دوبارہ اس پہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیز ہے کہ آپ نے بار سیٹ کیا ہوا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی ہو. مطلب اسی کو کہتے ہیں نا شکر ادا کرنا, کہ اگر میں اس وقت کہوں کہ جی میں یہاں تک تو پہنچ گیا لیکن نہیں میں نے تو ضیاء صاحب سے آگے نکلنا تھا, تو یہ تو میری بیوقوفی ہے, اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے. بھائی ان کی زندگی وہ صرف ایک نریٹر نہیں تھے, وہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی تھے. وہ ایک پوری ایسی کتاب ہے کہ جس کے آپ اگر چیپٹرز پڑھنا شروع کریں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ, ان کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ وہ صرف ریاض محی الدین اس لیے تھے کہ وہ اقبال پڑھتے تھے بہت اچھا یا وہ فیض پڑھتے تھے. وہ نالج, وہ زبانوں پہ عبور, وہ جرنی 40 سال 50 سال کی. ضیاء صاحب تو ایک پورا سبجیکٹ ہے, ایسے تھوڑی بن جاتا ہے یار. میں 4 چیزیں پڑھ کے تو نہیں بن سکتا. یہ کب پتہ لگا معظم, کب احساس ہوا کہ آواز اچھی ہے؟ یار کسی نے فون پہ بتایا تھا آپ کی آواز بہت اچھی ہے؟ نہیں فون پہ تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ویسے ہی, لیکن میں اس کو سیریس نہیں, میں جوانی کی بات کر رہا ہوں. نہیں ابھی بھی کہہ دیتے ہیں. اب تو کہتے ہیں آواز میں شکل تھوڑی نظر آتی ہے. وہ کہہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہنے کہ آواز کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. اچھا ہاں, تو اس لیے بہتر یہ کہ شکل چھپا کے آواز سنا دو ٹھیک رہتا ہے. تو ابھی کووڈ آیا تھا نا تو ماسک لگا لیتا تھا انسان, تو کم سے کم آواز تو سننے میں آواز پھر بھی پہچانی آتی, آواز سے آپ پہچانے. لیکن یہ کہ نہیں بالکل بھی احساس نہیں تھا, اور ابھی بھی احساس نہیں ہے. اچھا. اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں احساس اس چیز کا. بٹ کس نے ڈسکور کیا کبھی پہلا جو کام ایسا؟ یار ڈسکور اس طرح تھا کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوئیں زندگی میں اس طرح کہ کسی نے دوست نے کہہ دیا کہ یار یہ گا دو, ایک ڈاکیومنٹری بن رہی ہے اس کے پیچھے ہم نے یہ رکھنا ہے, تو وائس اوور بھی تم کر دو. تو میں نے کہا مجھے وائس اوور نہیں پتا کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرنا ہے. میں نے کر دیا. وہ پتہ نہیں چلی ایک دو اس طرح کی چیزیں میں نے, ہاں, لیکن مجھے اس وقت بھی کوئی یہ اندازہ نہیں تھی کہ اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو میری آواز میں کوئی ہوگا. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری آواز میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. بات یہ کہ میرا بہت, اس پہ بھی میرا بہت یقین ہے, اور وہ یہ ہے کہ میری آواز جب یہاں میرے منہ سے نکل رہی ہے اور آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو اس میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے. اچھا ہاں. تو وہ جب آپ کے کان تک پہنچتی ہے تو اس کی تاثیر مختلف ہو جاتی ہے. جس دن وہ تاثیر نکالنا چاہے گا تو یہ آواز ایسے پہنچے گی جیسے بہت ساری آوازیں. کچھ چیزیں خدا ایسی دینی ہیں جو کہ نہیں وہ ہیں ہی اسی کی طرف سے.
میں اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی ہمبل نہیں ہو رہا, میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ جو کنیکشن ہے وہ یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایکٹرز دنیا میں آئے ایسے جنہوں نے شروعات آواز سے کی, بیکاز شاید ریڈیو بگننگ ہوتی تھی عموماً اس زمانے میں, ڈرامہ بھی ریڈیو پہ ہوتا تھا, اس کے بعد اسٹیج آیا اور پھر لوگوں نے ڈرامہ, فلم, مختلف کام کیے. جی, امیتابھ بچن ایک بہت بڑی مثال ہے دنیا میں, اور امریکہ کے بہت سے ایکٹرز ہیں ایسے جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں. اینڈ یور جرنی از آلموسٹ سملر, کہ آئی تھنک یو ہیو اسٹارٹڈ ود دا وائس اوورس فرسٹ, یا پہلے ایکٹنگ کر چکے تھے؟ یار میں نے کچھ بھی نہیں, میں تو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اس جرنی میں تھا. میں ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا تھا. اچھا, اور ٹیلی کام میں بھی رہے کچھ؟ میں ٹیلی کام میں بعد میں آیا, پہلے ایڈورٹائزنگ میں تھا. وہاں پر میں نے جو نارمل ہمارا ہوتا ہے, اسلام آباد میں زیادہ تر, کراچی نہیں رہا. اچھا, اوکے. تو اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے موسٹلی گورنمنٹ کلائنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ڈیل کرنا اور ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ڈیل کرنا یا FMCG کا, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو میرا ایکسپیرینس زیادہ اسلام آباد کا رہا, اور وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, اور وہ بھی بائی ڈیفالٹ ہی تھا. اچھا, ہاں, وہ کوئی پلان نہیں تھا کہ میں نے ایڈورٹائزنگ میں جانا. بلکہ دوست سارے لیکن ایڈورٹائزنگ میں تھے پہلے سے موجود نہیں, بہت نہیں تھے, ان میں سے بھی ایک آدھ کوئی ہوگا. مجھے یاد ہے جمال کے بھائی بعد میں سب یہاں پہ بعد میں ہوا تھا, وہ سب مجھے بعد میں ایڈورٹائزنگ میں آ کر اچھا ملے. ہاں, یہ لنٹاز والا نہیں, کیا نام؟ نہیں, آپ ان کی جمال میر کا. جمال میر نہیں, ان کو بعد میں. وہ جمال میر کو میں ایکچولی ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے نہیں جانتا, وہ ایک ہمارے میوچل دوست ہیں. اچھا, ہاں, ان کی وجہ سے اچھا میرے ان سے تعلقات تھے. لیکن یہ کہ میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری ایڈورٹائزنگ کا کوئی سرکل نہیں تھا سچ. تو وہ جب ایڈورٹائزنگ میں آئے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پریزنٹیشنز پہ آپ جا رہے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے. تو شروعات وہاں سے ہوئی تھی, اور وہ اگین بائی ڈیفالٹ بس ایک اپرچونٹی آئی اور چلے گئے. اور میرا کیونکہ ایک زمانہ تھا شروع میں, دس از بیک ان ارلی 90s, جو میرا پیشن تھا بہت, وہ ڈیزائننگ تھا. اچھا, سو میں شرٹس بھی ڈیزائن کرتا رہا, وہ میں نے شروع بھی کی, اور الحمدللہ اس میں کافی اسلام آباد میں تو کافی لوگوں بڑی مشہور تھیں بھائی وہ. ہاں, وہ بہت اللہ کا شکر ہے, لوگ بڑا اسلام آباد کی ایک آئی تھنک جو کسٹمائز شرٹس کی ایک. جی بالکل. اور وہ ایکچولی وہ بھی خیال اس لیے تھا کہ ایک تو مجھے شوق بہت تھا, دوسرا یہ کہ مجھے ہوتا یہ تھا کہ مجھے نا کئی دفعہ اپنے مطابق, اپنے پسند کی, اپنے سائز کی, اپنے ٹپکل کالر, یہ چیزیں ملتی نہیں تھیں اس زمانے میں, اسپیشلی کیجول میں نہیں ملتی تھی. صحیح نہیں, برانڈ ہی نہیں تھے پاکستان. ہاں, اور پھر آپ کو ڈفرینٹ مٹیریل نہیں ملتے تھے. تو آئی تھنک آئی کین ویری ایزیلی سے دیٹ آئی واز پرابلی دا فرسٹ ون, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پاکستان بٹ ایٹ لیسٹ ان اسلام آباد, کہ جس نے کھدر کی شرٹس سب سے پہلے انٹروڈیوس کرائی, اور سلک میں بہت, اور وہ بہت ہی باریک سلائی کے ساتھ. کاٹن بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا بھائی. تو وہ میں نے ڈفرینٹ ڈیزائنز اور یہ سب کچھ کیا, وہ بہت اچھا ہوا. اس میں بھی اگین لائک اے سیٹ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. تو آئی واز ڈوئنگ این ایگزیبیشن ان کراچی, اور وہ ایگزیبیشن ڈنٹ گو ویل. اچھا, کوئی بہت اچھی نہیں گئی, کیونکہ اس کی وہ ہال پیچھے تھا, ایڈورٹائز ہم کر نہیں پائے اتنی زیادہ اس کو. تو وہ طارق امین وہاں پہ ہوتے تھے. اچھا, تو آئے ہوئے تھے, تو وہ دیکھنے کے لیے آئے, اور طارق امین نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یار یہ تو تم بڑی زبردست چیزیں بنا رہے ہو, تم کہاں ہو؟ اچھا. تو میں نے کہا جی میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں. کہنے لگے ہیں تم اسلام آباد میں ہو اور تم مجھے نہیں پتا. میں نے کہا جی میں نے شروع کیا, میں صرف ایگزیبیشنس کرتا ہوں, میری کوئی شاپ یا کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تم اب اسلام آباد آؤ گے تو تم گیٹ ان ٹچ وتھ می, سو آئی وانٹ ٹو ڈو اے شوٹ وتھ یو. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے یاد ہے نیوز میں آئی تھنک اس میں تھا, تو سینٹر فولڈ میں اس میں پورا انسٹیپ میں آتا تھا نا, انسٹیپ آئی تھنک آتا تھا, میرے پاس شاید ابھی بھی کلپنگس پڑی. تو وہ اس میں انہوں نے وہ شوٹ کروائی. اچھا. اینڈ یو نو ہی ڈیڈ ایوری تھنگ اینڈ ہی ڈیڈ ناٹ چارج می اینی تھنگ. اچھا. اور طارق امین تو اس زمانے میں بھی آئیکن تھا بہت زیادہ اسپیشلی. تو ہی واز ویری کائنڈ, اینڈ میں ابھی بھی ان کا ہمیشہ اس لیے وہ ہوتا ہوں شکر گزار کہ انہوں نے اس وقت ہیلپ کیا, ایک طرح سے پروموٹ کیا. پھر دین ہی وانٹیڈ ٹو ڈو اے فیشن شو اینڈ ایوری تھنگ, بٹ بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ ڈیسائڈیڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اچھا. ہاں, وہی والی بات کہ وہ ڈسہارٹن اور ایک طرح سے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. نہیں, مجھے تو مل رہی تھی, میرے ارد گرد کے لوگوں کو اچھا ہو رہا تھا کہ یار یہ تم کس کام کیا کر رہے ہو. تو مطلب کیونکہ میں اس میں بھی اس لیے گیا تھا کہ مجھے کوئی پیسے کی لالچ نہیں تھی. ہاں, شوق سے تھا. شوق تھا. تو میرا ہوتا یہ تھا کہ میں نے, اور میں پیسے کے معاملے میں بہت خراب ہوں اس معاملے میں, کہ میں آیا چلو دے دو یار, کر لو یہ کر لو. تو وہ میں نے کبھی اس کو وہ کیا ہی نہیں, اس کو ایک طرح سے اس طرح سوچا ہی نہیں. ٹھیک ہے. کہ یو نو اس کو پراپر ایک انڈسٹری کے طور پہ وہ ایم نہیں تھا نا, پیسہ ایم نہیں تھا. میرا تھا کہ اچھی چیز ہو. تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ لوگ جو ڈیزائنر اس زمانے میں پہنتے تھے, اینڈ دے نیور یوزڈ ٹو ویئر اے پاکستانی شرٹ,
they started buying shirts from me. بڑی And that was the time when I realized کہ نہیں یار میں کچھ بنا ہی رہا ہوں اچھا, you know. And ambassadors بہت آتے تھے, اچھا بہت ambassadors نے میرے پاس permanent میرے clients تھے جو آتے تھے. تو وہ ایک شروعات وہاں سے ہوئی میرے اس طرح کرنے کی. پھر میں کراچی موو کر گیا تھا, وہاں پہ ایک میرے بہت ہی اب تو خیر دوست بھی ہیں, میرے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں. تو آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار ہم. انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیزائنر آؤٹ لیٹ کھولا تھا وہاں پر, اس میں سارے انٹرنیشنل برانڈس. یار یہ انسگنیا کے نام سے تھا ان کراچی. فورم میں تھا نہیں, اس میں یہ پاک تھا ٹاورز میں تھا. الطاف بھائی, واٹ اے گریٹ پرسن ہی از. آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ہم اینڈ آئی تھنک بہت سے انہوں نے بھی میری پرسنالٹی میں جو چیزوں کو نکھارا ہے اور جو ہاں بہت بہت کیا. آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. تو انہوں نے وہ کھولا, تو ان کے جو کزن ہے میرا دوست بہت اچھا, ہمارے کالج کا دوست ہے عباس, اس نے مجھے کہا کہ تم آ جاؤ. اچھا. تو میں نے کہا کہ یار وہ میں تو یہاں کر رہا ہوں. اس نے کہا چھوڑ یار اس کو, تجھے اتنا زبردست ایک اپرچونیٹی دے رہا ہوں, میرے کام کی چیز ہے. سارے برانڈز ہیں, ٹاپ موسٹ برانڈز ہمارے پاس, کنالی, جورجو ارمانی, سارا اٹیلین. ہاں مطلب وہ سارے, اور وہ بہت زبردست آؤٹ لیٹ. ہاں مجھے شروع میں فرنٹ میں ہی تھا میرا خیال ہے. اس زمانے میں مینس اسٹور ہوتا تھا, اور مینس اسٹور سے بڑا آؤٹ لیٹ تھا. آئی ریممبر اٹ واز ایکچولی بگر دین مینس اسٹور, اور برانڈز ہمارے پاس بہت تھے. پورے پاکستان میں کچھ نہیں تھا اس جیسا, کچھ بھی نہیں تھا, نتھنگ. اور وہ بڑا, الطاف بھائی خود بہت شوقین تھے کپڑوں کے, تو انہوں نے بہت دل سے بنایا تھا. وہ بھی اسی ٹائپ کے, یار لگاؤ پیسہ, کوئی بات نہیں, آتا ہے دیکھیں گے, نہیں آئے گا تو پھر بھی دیکھیں گے. تو وہ انہوں نے کیا, اور وہ میں وہاں چلا گیا. اوکے. اس کے بعد ایک حادثہ ہوا وہیں پہ جب تھا. اس زمانے میں خیر یہ کچھ تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا پلان میرا ویسے ہی. اس زمانے میں ایک حادثہ ہوا, مجھے رینڈم کڈنیپنگ ہو گئی میری. ارے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ قصہ تو میں سننا چاہوں گا. یہ کافی لوگوں کو نہیں پتا. تو وہ میں ایکچولی اس زمانے میں کسی خاتون نے اٹھایا تھا؟ نہیں, اگر وہ ہوتا تو میں پھر ذکر تھوڑی کرتا, پھر ذکر تھوڑی ہوتا اس بات کا. تو وہ تو کسی کتاب میں لکھتا ہے بعد میں. نہیں. تو وہاں پہ وہ میں جانے والا تھا, اس زمانے میں موو کر رہا تھا امریکہ. اچھا. یہ 9/11 سے ایک دن پہلے کی بات ہے. اوہ جی. اچھا. تو میں الطاف بھائی کی فیکٹری 8/11 کی بات ہے, نہیں سوری یہ ہوئی 9/10 کی بات. ہاں جی. تو وہ میں کورنگی میں نا, میں نے الطاف بھائی کو کہا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہنے لگے یار ان کا ایکچولی جو تھی وہ فیکٹری تھی. ٹھیک ہے. تو وہ گارمنٹس انڈسٹریل ایریا میں. جی کورنگی میں. تو وہ کہنے لگے, میں نے ان کو بتایا کہ میں اس طرح. ٹھیک ہے. میرا پلان بن گیا کہ آئی ایم موونگ, بیکاز میرے ماموں وہاں پہ ہوتے تھے نیو یارک میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پہ میں موو کر رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اچھا تم جا ہی رہے ہو, تو میرا کام ہے, میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو انیشلی تو تم جا کے اگر وہاں پہ دیکھو, اگر تم سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہو تو کچھ آگے چل کے پھر ہم مل کے کام کر لیں گے, کچھ اس طرح کی چیز کریں گے, تم کرو اور پھر جو بھی ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں ان کے پاس ٹریننگ کے لیے جا رہا تھا فیکٹری میں. ٹھیک ہے. تو ایک دن میں اور ان کا جو میرا جو دوست ہے عباس, ہم دونوں نے ساتھ نکلنا تھا. تو وہ اس کی کوئی کال آ گئی کلائنٹ سے, کیا ہوا, وہ کہنے لگے یار مجھے لیٹ ہو جاؤں گا, تم نکل جاؤ. ٹھیک ہے. تو میں نکل گیا. بس میں وہاں سے نکلا, اور میں وہ پتلی گلیاں ہوتی ہیں تو اس سے نکل کے آپ مین روڈ پہ آتے تھے, تو اسی گلی کے اندر وہ گن پوائنٹ پہ انہوں نے مجھے اٹھا لیا. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ اس زمانے میری فرینچ پیڈ ہوتی, تو کہنے لگا ہم سمجھے تم عربی ہو. تو میں نے کہا اب اگر آپ کو سمجھ آئی گئی کہ میں نہیں ہوں تو مجھے چھوڑ دیں. تو کہنے لگے نہیں اب تو چلو, اب تو اٹھا لیا. ہاں. تو انہوں نے کافی مار پیٹ کی جو بھی. ارے اچھا. ہاں, شروع میں تو وہ آپ کو ڈرانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ہوا. وہی ڈھانٹا شاٹا باندھ کے لے گئے تھے؟ نہیں کچھ نہیں یار, سامنے بالکل مین روڈ پہ کھڑے ہو کے, بیچ روڈ کے اندر انہوں نے مجھے گن پوائنٹ پر, وہاں کوئی 10 لوگ کھڑے ہوئے تھے. اچھا. ان کے بیچ میں سے نکلے ہیں, یہ وہ بس اسٹاپ تھا ایکچولی کارنر پہ, اس میں سے یہ. اور گاڑی میں خود بیٹھ گیا کہ ہاں خود گاڑی میں بیٹھ گیا. آتے ہی انہوں نے کہا, تو وہ بس اس وقت کیا چوائس تھی, پیچھے ریورس میں کر نہیں سکتا تھا, آگے میں جا نہیں پا رہا تھا, تو لیفٹ رائٹ کچھ تھا نہیں, دیواریں تھیں, تو انہی کے ساتھ جانا رہ گیا تھا, میرا بنتا تھا, تو میں چلا گیا. لیکن یہ کہ وہ بڑا ایک مشکل وقت تھا وہ, اور انہوں نے مجھے کوئی 2-3-4 گھنٹے پرابلی, آئی ڈونٹ ایون ریمبر, لیکن اتنے روڈوں پہ گھماتے رہے. پہلے تو میں سمجھا کہ وہ ایک آرگنائز قسم کی چیز ہے کہ مجھے اخبار کرنا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ 15-20 منٹ کوئی ایسا چکر نہیں ہے, تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ رینڈم کڈنیپنگ ہے, وہ ویسے. تو انہوں نے گاڑی لے لی, یہ پینشن جو بھی تھا, پیسے, وہ سب کچھ لے لیا. 2-3 گھنٹے گھمانے کے بعد, کافی گفتگو ہونے کے بعد, جب چھوڑا, دوستی ہو گئی تھی بہت ان سے, تو پھر انہوں نے مجھے ایک شاہ فیصل کالونی کے کہیں اندر نیچے سے لے جا کر وہاں
मार्केट में वो बड़े मजे तरीके से उतरे और चले गए और कहने लगे अब तुम जाओ। अच्छा, हाँ, जाते हुए मुझे कहने लगे तुम अपने माँ और बीवी या जो भी हैं तुम्हारी उनको बस वो करना है, उनकी दुआओं की वजह से तुम आज बचे हो, वरना हमने तुम्हें मार दिया था। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। अब वो टीवी पे देखते होंगे या सुनते होंगे और कहते पता होंगे, यार नहीं ये उनको बंदा याद था, भी हमने अगवा किया था। पता नहीं उनको याद भी होगा या नहीं होगा, मुख्तलिफ हो गया। हाँ, ये उस तो जमाने में है। यू आर नॉट, इतना चेंज नहीं नहीं, है। आई हैवंट चेंज एक्सेप्ट कि वो बाल सफेद होने की वजह से, लेकिन बहुत बड़ा हाँ, उस change तरह नहीं है। उतना ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंज चेंज नहीं है। बट एनीवे, तो वो एक बड़ा हुआ, तो वो और दूसरे दिन 9/11 हो गया। ओह, अब यहाँ से मैं सारा कुछ बेच चुका था। अच्छा। हाँ, सब घर भर में पैकअप कर दिया था, बिकॉज आई वाज अबाउट टू लीव। हाँ, तो मैंने वो सारा कुछ कर दिया था। एंड इवेंचुअली हुआ ये कि वो जब ये हुआ तो मामू ने मुझे कॉल की कोई 3-4 दिन के बाद, क्योंकि पहले तो उसकी इंटेंसिटी का किसी को एहसास पता नहीं नहीं था, था। उनको भी नहीं था। तो मैंने उनसे जब पूछा तो कहने लगा नहीं यार, जस्ट गिव इट, यू नो, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में सेटल डाउन हो जाएंगे। देन ही कॉल्ड मी आफ्टर अ वीक एंड ही टोल्ड मी, सेज कि यार ये कुछ बहुत गेम बड़ा सीरियस हो गेम हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम आओ, और अगर तुम आए भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस दफ़ा। दैट वाज द डिफिकल्ट। तो आई थिंक कि तुम बेहतर है कि ना आओ, अभी ना आओ। ओह। तो वो बात ठीक थी। उसके बाद फिर वो चीज़ें, लेकिन ये देख, किस्मत एक अजब टर्न लेती है। एक चीज़ जो कि सब कुछ तय होता है, मतलब उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती, और दुनिया का इतना बड़ा हादसा हो जाए तो और वो मेरे साथ सिर्फ थोड़ी हुआ, हाँ, वो सब पता बहुत, नहीं कितने लोगों की उसने जिंदगियां उसमें बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत जिंदगी, तब्दीलियां लाई हैं। बहुत। लेकिन ये कि मैं ये कह रहा हूँ, वो लोग लिंक हो जाते हैं फिर उस हादसे के साथ भी किसी ना किसी तरह से, कि भाई उस पूरी ज़िंदगी आप, हो सकता है अगर वो नहीं होता तो वे मौज़म अली खान न्यूयॉर्क में उन इतने सालों से पता नहीं कहाँ कोई जानता भी शायद नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अननोन जिंदगी गुजरती है जो कि लोगों को नहीं पता होता। हो सकता है कि बहुत बेहतर जिंदगी हो या बहुत ख़राब जिंदगी हो, इसका कोई नहीं पता, लेकिन वो ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन अब्बास बात ये है ना, वही मैं कहता हूँ कि आप ये जो इंसिडेंट्स आपके होते हैं, ऐसी ज़िंदगी में जो आपकी चीज़ें आती हैं, उसके कुछ अरसे के बाद आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये आप नहीं कर रहे, ये कुछ और, ये कुछ कहीं और से कुछ हो रहा है। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं ना, उतनी ही जल्दी आप सुकून में आ जाते हैं। वरना अदरवाइज आप यू गोइंग अगेंस्ट अ टाइड, तो वो एक लड़ाई आप करते रहते हैं मुसलसल, जो कि आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। सो डू यू बिलीव दैट ज़िंदगी एक स्क्रिप्ट है लिखी हुई, जिस पे आपको चलना है, अच्छी एक्टिंग करनी है, या कुछ है ऐसा सिलसिला? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि स्क्रिप्टेड कोई चीज़ होती है, लेकिन एक वो तो आप खुद लिखते हैं। स्क्रिप्ट तो आप खुद हर दफ़ा चेंज करते हैं। लेकिन प्लॉट आपको मिलता है, क्या है? हाँ, बस एक कहानी है, कहानी मिलती है कि आपकी एक डेस्टिनेशन ज़रूर है। उस डेस्टिनेशन पे आप घूम के भी पहुंच सकते हैं, सीधे भी पहुंच सकते हैं, पहुंचना वही है। मेरा अपना ईमान ये है कि आपका काम है इस दुनिया में आकर सीखना और टू मूव ऑन। ठीक है, आपका काम ये नहीं है कि आप ये सोचें बैठकर कि यार अब ये कैसे होना है, वो कैसे होना है। क्योंकि देखिए मेरा अब बहुत पहले नहीं था ऐसा मैं, लेकिन अब हो गया हूँ। एक ईमान है कि यार यू आर लिविंग इन अ मोमेंट एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव एक्चुअली। अच्छा, ये मोमेंट जो है ना इस वक्त, जो आपका और मेरा है, यही है मेरे हाथ में। इसके बाद इससे पहले क्या होने वाला है आपको नहीं पता, आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो हो चुका है उसको तो आप चेंज वैसे ही नहीं कर सकते, और जो होने वाला है उसका आपको पता नहीं। तो यही है ना वक्त, जो इस वक्त का है। तो बेहतर है कि इस वक्त को आप जितना उसका शुक्र अदा करें और जितना उसको एंजॉय कर सकते हैं कर लें। हाँ, जो आपके हाथ में बिल्कुल। वो उसके बाद कल क्या होना है या एक सेकंड के बाद क्या होना है नहीं पता। तो फिर क्या स्क्रिप्टेड है? आपके हाथ में कुछ नहीं। हाँ, यू आर राइट, इस तरह से बिल्कुल सही। इश्क हुई ज़िंदगी में? हाँ, होते रहते हैं। बड़ा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए इश्क होना। वो हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि इश्क सिर्फ ऐसा ही हो जो कि इश्क देखे जाते हैं, लेकिन इश्क होना ज़रूरी नहीं। इश्क खैर जो एक्चुअल मेरी डेफिनेशन जो समझ में अभी तक आई है, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आगे का मुझे नहीं पता ज़िंदगी में क्या इसकी शायद हो सकता है डेफिनेशन चेंज हो। कि बात ये कि यार आपको कोई इंसान अगर इतना पसंद आ जाए, इस हद तक पसंद आ जाए कि जहाँ पे आप अपने आप को माइनस कर दें, तो मेरे नज़दीक वो इश्क है। ठीक है, मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ फिर। हाँ, कि मतलब आप अपने बारे में सोचते ही नहीं, आप उसी के बारे में सोचते हैं, और वो अच्छा करे या बुरा करे, और आप फिर भी उसको माफ़ भी करने को तैयार हैं, उसके साथ वो रहे या ना रहे आपके पास, लेकिन आप फिर भी उसको। ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं नरेशन सुनता हूँ जी, बाज़ ख़ास तौर से सिलेक्शन ऑफ पोइट्री, तो ऐसा लगता है कि यार मौज़म ने तो वो कहा है जो कि मेरे साथ हो रहा है। यू नो, ये
شاید ہر ایک میرے جیسے تو پتہ نہیں بے تحاشا لوگ یہی سمجھ کے اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسا لگتا ہے دل کی آواز ہے. نہیں بالکل ہے تو دل کی آواز, یہ تو میں اس لیے آپ کو بتاؤں, لیکن اس کی دو ایک وجہ اس کی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے عشق کیا نہیں کیا, کہ عشق تو بہت لوگوں نے کیا. ایکسپریس کرنے کی بات ہے کہ آپ ایکسپریس کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آپ ہمت ہے, کوئی میڈیم ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک تو پہلی بات یہ کہ جب میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تو پہلے میں اس کو ابزارب کمپلیٹلی کرتا ہوں. اچھا اوکے. اور میں اس حد تک اس میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر عباس نے کچھ لکھا ہے اور وہ اب نہیں میرے سامنے, میں نہیں جانتا اس کو, تو اس نے کس زون میں لکھا ہے, کس سوچ سے لکھا ہے, کیفیت کیا تھی اس کی. اور اگر مجھے اس کے کوئی بیک گراؤنڈ مل جائے, جس طرح فیض صاحب کی بہت سی شاعری ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت عاشقانہ ہے, لیکن وہ نہیں ہے, وہ کسی اور چیز پہ لکھی گئی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور بالکل ایسے ہی, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے اور میں سامنے بیٹھا ہوا ہے, مجھے میرے سامنے کوئی شعر یا کوئی غزل یا نظم آتی ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو پہلے سمجھوں, صحیح ہے, جتنا سمجھ سکتا ہوں ایک ایک لفظ کو, کیونکہ پازز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ ایمفسائز کس ورڈ پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں اسی لیے مختلف ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو فیل کر لیتے ہیں تو پھر آپ آٹومیٹکلی وہ آپ کے اندر سے پھر وہ دل سے نکلتی ہے آپ کے آواز. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے معظم کہ جب پڑھنے والا ہے, جب وہ یہ سن چکا ہوتا ہے نا نریشن, تو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ اسی طرح سے پڑھتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اس کو اور خوبصورت لگنے لگتی ہے وہ چیز. جس طرح گانے کا ہے, اگر آپ گانا کسی کی زبان سے آپ نے سنا ہوا ہے, اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت مشہور گائی ہوئی ہیں لوگوں کی, وہ ٹیون میرے ذہن میں ہوتی ہے, جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں میرے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ میں اس کو گنگنانا شروع کر دیتا ہوں دماغ میں. تو وہ پھر مجھے اپنے آپ کو نا بیٹھ کے برین واش ایک طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یار یہ الگ ہے اور یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور مجھے ہمیشہ سے میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ میں کیونکہ گاتا بھی ہوں تھوڑا بہت شوقیہ, نہیں تھوڑا بہت کیا بھائی, نہیں میں سیکھا ہوا نہیں ہوں, نہ مجھے آتا ہے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر جگجیت کو سننا ہے تو میں لیکن آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ مجھے کیونکہ وہ شوق ہے, تو مجھے اندازہ ہے کہ دیکھیں موسیقی میں نا آپ کو ٹیون بہت ساری آپ کے پاس سہارے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز راگ, جس راگ میں بنا اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے, اس کا ایک اپنا تاثر. اس کے بعد میوزک, ٹھیک ہے نا, جس میں انسٹرومنٹس ہیں آپ کو دے رہے ہیں, پھر ٹیون سیلف کمپوزیشن, اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے, پھر آواز, ٹھیک ہے نا, اور پھر لیرکس, اور یہ ساری چیزیں سب چیزیں مل کے, تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کریٹ کر لیتے ہیں بہت بڑا. ٹھیک ہے. نریشن میں یا تحت اللفظ میں آپ کے پاس صرف آواز ہے, اور اگر آپ کا فیس ہے تو آپ کے ایکسپریشنز ہیں, لہجہ, آواز, اور آپ نے وہ سارا دکھ یا وہ ساری خوشی یا جو بھی جس قسم کی بھی آپ چیز پڑھ رہے ہیں, وہ آپ نے اس طرح بیان کرنی ہے, دوسرے تک وہ فیل پہنچے. دل کو لگے جا کے نا. تو یہ مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے. اور مجھے خود بھی اندازہ, ضیاء صاحب کرتے تھے یہ کام. کیا بات, کیا بات. مطلب میں نے ابھی ایک ریسنٹلی دیکھا جب انہوں نے ایک شعر کو مختلف طرح سے پڑھا. جی ہاں, اور انہوں نے غالب کا نیٹ پہ میں نے ہوتا یہی ہے. بات یہ کہ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے. اب غالب زندہ تو ہے نہیں, یا نہ ان کا کوئی کسی نے سنا ہوگا غالب کو ابھی, مطلب نہیں, اب سمجھتے نہیں. مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے, آپ بڑے لوگوں کو, اساتذہ کو کیوں نہیں پڑھتے. میں نے کہا جی میں نے شروع میں پڑھا, لیکن میرا ایم ڈفرینٹ تھا. میرا ایم یہ نہیں تھا کہ, کیونکہ دیکھیں ان کو میرے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, ان کی شاعری اس کسی اور مقام پہ ہے کہ جہاں پہ میرے ایسے پڑھ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو ضیاء صاحب پڑھ چکے وہ پڑھ چکے یار, وہ ایک رقم ہو گیا, ایک مقابلہ ایک مہر لگ گئی اس پہ, ٹھیک ہے نا. تو میں اس طرح تو ہے نہیں, لیکن میرا ایم ڈفرینٹ تھا. میرا ایم یہ تھا کہ جو آپ کی ینگ جنریشن آ رہی ہے, جو اردو کو سمجھتی ہے کہ بس ایک زبان ہے اور انگریزی علم ہے, تو جو لوگ یہ سمجھ کے چل رہے ہیں, تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ دونوں زبانیں ہیں, اس میں علم کوئی نہیں ہے, علمیت الگ چیز ہے. تو وہ میرا ایم یہ تھا کہ میں ان بچوں کو اس معاملے میں تھوڑا سا شاعری کی طرف لانا, اور یہ سمجھانا کہ یار آپ کی زبان بڑی خوبصورت ہے, آپ کو کوئی شعر پڑھنا یا کہنا یا سمجھنا یا اردو بولنے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, آپ کو بہت فخر ہونا چاہیے. اور تو ایم میرا یہ تھا شروع میں, اور الحمدللہ جو مجھے فالوئنگ ملی ہے, جو فالوئنگ ملی ہے اس میں ینگسٹرز سب سے زیادہ ہیں. جو اسٹارٹس میرے پاس آتے ہیں اس میں ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور جب اسپیشلی جب مجھے ان باکس میسیجز آتے ہیں
اور مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں اردو نہیں آتی لیکن ہم آپ کو سنتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم فیل کر سکتے ہیں. یہ کتنی کمال کی بات ہے محسن, مطلب یہ اس میں محنت بھی بہت ہے اس میں, کیونکہ اس چیز کو اس طرح سے بیان کرنا یا اس کو اس طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا از امپورٹنٹ. یہ کتنا عرصہ ہو گیا نریشنس پڑھتے ہوئے؟ یار نریشنس پڑھتے ہوئے مجھے آئی تھنک اف آئی ریمبر کریکٹلی آئی تھنک 2-3 سال 4 سال تو ہو ہی گئے. کووڈ کے بعد سے شروع کیا تھا یا اس سے پہلے؟ نہیں, کووڈ سے پہلے پہلے سے تھا. پہلے سے تھا. کووڈ سے پہلے. کووڈ میں تو ایکچولی مجھے ٹائم بہت ملا کہ میں زیادہ پڑھا. میں ابھی تک اگر میں ویسے ہی آپ کو وہ بتا رہا ہوں تقریباً آلموسٹ آئی تھنک اباؤٹ 250-300 کلام پڑھ چکا ہوں. اچھا جی, میرے پیج پہ اور میرے انسٹا پہ اور میرے وہ تو اتنا ٹک ٹاک کے اوپر الگ اور نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے. نہیں اکاؤنٹ نہیں ہے بٹ لوگ فارورڈ کرتے ہیں بھائی. وہ ایکچولی لوگوں نے ہاں وہ یہ تھوڑا سا مجھے اعتراض بھی اس پہ, لیکن بہرحال اینی وے کسی کو اگر مل رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے. نہیں لیکن اچھی بات ہے لوگوں کے پاس اچھی چیز پہنچ رہی چاہے کسی بھی میڈیم سے پہنچ رہی ہو. میں اسی لیے چپ رہا, میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی, نہ میں نے کبھی کوئی شکایت کی. میں صرف یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں میرا نام لکھے نہ لکھیں, شاعر کا نام ضرور. ہاں, اور اگر آپ میری طرح, کیونکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر میرے آپ نے پیج کو فالو کیا ہے تو بہت سے ایسے غزلیں یا نظمیں ہیں جس میں میں ان نون لکھ دیتا ہوں, جس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کیا. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی بہت ریسرچ کا کوئی وہ تو ہے نہیں انسٹیٹیوٹ کا میں کروں, میں زیادہ سے زیادہ گوگل پہ چیک کروں گا. نہیں کرٹیسی ہے کہ آپ کم سے کم اس کو کریڈٹ تو دے دیں جس کا ہے. تو میں نے کہا جب میں ان نون لکھتا ہوں تو میں اپنی طرف سے جتنی ریسرچ ہوتی ہے میں کر لیتا ہوں. اگر مجھے نہیں نام کہیں مل رہا یا کوئی ایسا ہو رہا ہے, میں نے دیکھا کچھ فینس ہیں جو کہ اس پہ باقاعدہ رسپانس کرتے ہیں, ان کو اگر پتا ہوتا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے. میں نے جب ایک میری جو میرا پڑھا تھا کلام ہم بڑے ہو گئے, وہ کلام بہت وائرل ہوا. اچھا وہ وائرل جب ہوا تو اس سے پہلے میں نے بڑی ریسرچ کی کہ کس کا کلام ہے, بڑا خوبصورت لکھا. تو مجھے نہیں پتہ لگا کہ نہیں, تو میں نے ان نون لکھ دیا. تو اس کے جب وہ وائرل ہو گیا تو کوئی 1-2 مہینے کے بعد مجھے ایک میسیج ان باکس آیا کہ جی میرا نام شمیم شرازی آئی تھنک نام, شمیم شرازی میرا نام ہے اور یہ کلام آپ نے پڑھا. مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ فارورڈ کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی, آپ نے بہت اچھا پڑھا. اور یہ کلام میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے لکھا تھا. اور تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے بہت سارے میسیج آئے, کس پہ آپ یقین کریں. میں نے ان سے بہت معذرت کے ساتھ اور التجا کی, میں نے کہا جی اگر ایسا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھے کوئی کتاب کسی پہ مطلب کسی کتاب میں اگر لکھا ہوا ہے یا کچھ چیز ہے تو آپ مجھے پلیز بھجوا دیجیے, تو میں آپ کا نام, مجھے تو بہت خوشی ہوگی میں اس پہ مینشن کروں. تو انہوں نے مجھے پھر اپنا میں نے ایڈریس دیا تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب بھیجی جس میں انہوں نے لکھا تھا. ارے واہ, آئی تھنک وہ انہوں نے کوئی 90s میں لکھا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر کب لکھا تھا, لیکن باہر لوگ کتاب بھجوائی. تو میں نے ان کا نام ہر جگہ مینشن کرتا ہوں اور آج بھی اسی لیے مینشن کر رہا ہوں, وہ ان کا کلام تھا. اس طرح بہت سی چیزوں میں مجھے لوگوں نے کہا کہ جی فلاں کا ہے فلاں کا, لیکن وہ میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ یہ میں جب تک مینشن نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے کوئی کتاب میں چھپا ہوا نہیں ہے, کیونکہ اس طرح زیادتی بھی ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ. پہلا گانا کون سا ریکارڈ ہوا تھا؟ یار پہلا گانا ہوا تھا تمہارے بن, اور وہ میرے بھائی کا ایکچولی لکھا ہوا ہے, اور اس نے ذرا تھوڑا ڈفرینٹ جانرا میں گایا ہوا ہے. مجھے وہ غزل کے ذرا اینگل سے وہ میں نے خود ہی کمپوز کر لیا تھا بیٹھے بیٹھے. اچھا, کہاں کیا تھا یہ مت پوچھنا, تو وہ بس ہو گیا کمپوز. تو وہ جب ہوا تو میں نے بھائی کو وہیں سے فون کر کے میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار یہ سنو, تو اس نے کہا کہ یار یہ آپ میرا گانا کیوں گا رہے ہیں دوبارہ سے, آپ اپنا گانا گائیں کوئی کچھ. میں نے کہا یار میں اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں, گانا بھائی وہ تو کمال ہو گیا, نہیں سمجھ آ رہا مجھے بس یہی سمجھ آ رہا ہے. یاد ہے کچھ تھوڑا بہت؟ یار ابھی اس وقت رہنے تو نہیں, ویسے یاد ہے وہ گانا اس کو دوبارہ گایا ہے؟ دوبارہ نہیں, وہ ہے وہ آن یوٹیوب, مطلب کسی, کیونکہ میں نے عموماً جو جتنے بھی میوزیکل وہ دیکھے ہیں جو بھی ہوئے ہیں ابھی تک بیٹھک, اس میں غزلیں زیادہ ہیں یا تمہارے بن؟ نہیں غزل ہی, میں تو ریکارڈ تو میں نے 2 ہی کیے ہیں. وہی ریکارڈ ہوا ہے. ہاں ریکارڈ میں نے صرف 2 کیے ہیں, ایک یہ تمہارے بن کیا تھا اور ایک تو میں تمہارا, وہ عامر امیر صاحب کی لکھی ہوئی تھی, اور وہ میں ایکچولی وہ تحت اللفظ پڑھنے گیا لیکن ریکارڈ کرنے اس پہ مجھے بڑی پسند آئی تھی, میں نے کہیں پڑھی تو میں نے ہمارا چھوٹے بھائیوں کی طرح شاعری بخشی, تو میں اس کو کہا, میں نے کہا شاعری یہ ریکارڈ کرنی ہے, تو اس نے کہا کہ یار یہ بڑی خوبصورت لکھی ہوئی, اس کو ضائع نہ کریں. اچھا, میں کچھ سوچنے دیں. تو میں نے کہا سوچ لو تم. تو میں وہاں سے نکلا ہوں اور میرا خیال ہے میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے 20-25 منٹ لگے ہوں گے. تو 25-30 منٹ بعد اس کی مجھے کال آ گئی کہ معظم بھائی
واپس آ جائیں. میں کہا ہو کیوں؟ گیا. کہنے لگا نہیں میں نے کچھ آمد ہوئی تھی تو میں نے بنا لیا کچھ. اچھا. تو میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو میں تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا. جیسے ہی میں پہنچا انہوں نے مجھے بس جیسے ہی شروع کیا میں نے کہا ڈن ہو گیا. اچھا. کہتا پورا تو سن لے. میں کہ نہیں پورے کی ضرورت. وہ میجیکل ہوتا ہے نا وہ کامیڈی. میں نے کہا وہ آپ کو ہٹ کر جاتا ہے نا. ہاں. تو وہ میں نے پھر ریکارڈ کیا. سیکنڈ وہ ہوا. اور ایک میں نے بیچ میں مرزا غالب کا ایک وہ ریکارڈ کیا. تمہارے بن کے بعد وہ ریکارڈ کیا تھا. وہ تیمور مرزا نے کیا تھا ریکارڈ. یہ تمہارے بن بھی وہیں ریکارڈ ہوا تھا. تو وہ میں نے 2 پہلے ریکارڈ کیے تھے. اور مرزا غالب والا جو تھا وہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تو وہ میں نے ریکارڈ کیا تھا. وہ جگجیت صاحب نے اس کو غالب فلم میں ایک کھایا ہوا لیکن چھوٹا رکھا ہے اس کو. میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. 2 شعر اور پڑھ دیے اس کے اسی ٹیون میں. نہیں جگجیت تو آئی تھنک یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں. یہ مجھے یاد ہے وہ امریکہ کا ایک کوئی ویڈیو کلپ چل بھی رہا تھا. وہ فیملی ہے انڈین فیملی ہے شاید. انہوں نے کہا جی وہ معظم صاحب سے اگر شاید بات بھی ہوئی تھی اس میں کنیکٹ ہوا تھا کیا ہوا تھا. کوئی ایسا قصہ تھا نا کہ امریکہ کی فیملی تھی جو کہ فین ہیں ڈائی ہارڈ فینس نہیں ہوتے. انہوں نے کہا یار وہ شاید اچھا میں نے کہیں وہ کلپ دیکھا ہوا تھا مجھے ذہن میں آ رہا تھا. نہیں وہ جو کلپ آپ نے دیکھا ہوا تھا وہ تو الگ تھا. وہ تو کووڈ کے زمانے میں نے پڑھ کے بھیجا تھا. وہ ایک خاتون نے مجھے ان باکس کیا. مجھے آتے تھے میسیجز کافی اس طرح کے آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں. لیکن میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں نا چوزی بھی ہوں. اور وہ اس لیے نہیں ہوں کہ میرا کوئی دماغ بہت خراب. میں لائک یہ سیڈ نے کہ جب تک میں فیل نہ کر سکوں نا چیز کو. اب ایسی بہت سی چیزیں جو فیض صاحب نے فیض صاحب کا نام ہے بھائی ان کو کہاں مطلب میری کیا اوقات کہ میں کچھ کہہ سکوں. لیکن مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ فیض صاحب کا یہ پڑھ دو. میں نے کہا یار انفارچونیٹلی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو فیل کر سکوں. یہ میرے اوپر شد لیول کی چیز ہے جو مجھے نہیں سمجھ آتی. تو میں نے کہا میں غلط یہ سمجھنا ہی بڑی بات ہے. لوگ یہ بات سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں انصاف نہیں کر پاؤں. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ینگ شاعر ہیں وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور بڑے دل سے لکھا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں اس کو شاید پراپر طریقے سے نا اس کو ابزارو نہیں کر پا رہا ہوتا. تو میں پھر نہیں کرتا. تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ اپنے کنٹرول. یہ جو ایکٹنگ کی طرف آنا ہوا ہاں یہ بھی ڈراموں حادثاتی تھا. اب بیکاز لوگ تو معظم علی خان کو ایک ایکٹر ہی دیکھ رہے ہیں آج کل. اور جو نریشن سنتے ہیں وہ نریشن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ باقی باتیں تو ہم نے اس لیے کی تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ یہ جرنی کہاں سے شروع اور کہاں تک آئی ہے. ایکٹنگ کے اوپر بتائیں بھائی کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی. مزے کی بات یہ ہے بچپن سے شوق تو نہیں تھا. نہیں توبہ بچپن سے کوئی اس قسم کے شوق نہیں تھے. میں آنیسٹلی تو بتاؤں کہ بہت سے ایسے لوگ میرے پیج پہ ہیں کہ جو صرف ایز این ایکٹر جنہوں نے مجھے دیکھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نریشن کرتا ہوں. اچھا. اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں گاتا ہوں. اچھا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف مجھے گانے سے جانتے تھے اور نہ جانتے تھے کہ نریشن کرتا ہوں. تو میرے پیج پہ جتنے بھی آپ کو لوگ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو سرپرائز ہوتے ہیں. ارے واہ. کیونکہ گایا میں نے بہت عرصے سے نہیں. میں نے بیچ میں بالکل ہٹ گیا تھا. کچھ تو یہ ڈراموں کی وجہ سے کچھ ویسے بھی اور کچھ پرسنل ایسی گھریلو چیزیں تھیں جو چل رہی تھیں تو میں گا نہیں پا رہا. ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بالکل کوئی لنک نہیں ہے ان کا. اچھا. مطلب اگر آپ میرا نام لیں گے تو کوئی کہے گا کہ اچھا وہ ایکٹر جو ہے, کوئی کہے گا نا وہ جو نریشن کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ مکس ہے. ہاں. لیکن یہ کہ میں آئی تھنک جو ایکٹنگ تو اگین وہ تو بہت ہی عجیب سی سچویشن تھی. اچھا. ہاں بس وہ بھی ہمارا ایک بہت اچھا چھوٹے بھائیوں کی طرح ناصر. تو اس نے مجھے کال کیا ایک دن آؤٹ آف دا بلو. میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے آؤٹ آف دا بلو کال کیا کہ معظم بھائی کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار فی الحال تو کچھ نہیں ہو رہا, آپ کا میں نے نام دے دیا, آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا کہاں کرنی ہے. کہنے لگے یار ڈرامے میں کرنی ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں آتی ایکٹنگ. تو کہنے لگے کہ نہیں آپ فکر نہ کریں وہ ہم کر لیں گے. اچھا. میں نے کہا مجھے آتی نہیں بھائی. میں نے نہ کوئی کبھی اسکول میں کوئی پلے کیا ہے, نہ میں نے کوئی تھیٹر پہ کام کیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں, الف بے نہیں پتہ, میں کیا کروں گا. اور میں نے کہا سب سے بڑا جو مسئلہ میرے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں ہوتا ڈائلاگ اسکرپٹ کا مسئلہ. ہاں مجھے نہیں ہے پرابلم میرا. تو کہنے لگا نہیں آپ جو پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا میں تو سامنے رکھ کے پڑھتا ہوں. صحیح. تو میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہوتی. تو کہنے لگا اچھا آپ چھوڑیے آپ آ جائیں بس. تو میں چلا گیا ہوں کہ ہم ٹی وی کے آفس میں, وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے آپ پہنچتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آئیے آڈیشن. اچھا.
تو میں نے کہا سر 1 منٹ مجھے سمجھا تو دیں کہ ہے کیا, میں نیا ہوں مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا, مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. تو ان کو پھر سمجھ آئی, انہوں نے مجھے پھر ایکسپلین کیا یہ رول ہے, یہ کرنا ہے, اس طرح ہوگا, اس طرح. اچھا ٹھیک ہے یار. وہ آڈیشن میں نے خیال ہے میرے کو آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا مجھے وہ 4 لائنیں کرنے اور میں 100% کنفرم تھا کہ یار یہ مجھے رکھیں گے نہیں. اچھا نہ مجھے ڈائلاگ ڈلیوری کا پتہ, نہ مجھے یاد ہو رہی ہیں چیزیں. تو یہ فرسٹ ٹائم تو نہیں, پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی یادداشت تو اچھی ہو نا, تو وہ بھی نہیں, کیونکہ سوچا ہی نہیں تھا نا اس بارے میں. ہاں تو میں چلا گیا. آئی تھنک مہینے کے بعد تھا یا ہفتوں کے بعد مجھے کال آ گئی, انہوں نے کہا جی آپ ڈن ہو گئے ہیں اور آپ یہ رول کر رہے ہیں. اچھا وہ مین رول تھا, مطلب وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کا کوئی ایک ایپیسوڈ میں آپ نے آنا ہے یا 2 ایپیسوڈ, وہ پورا سیریل میں تھا. سبات اس کا نام. اچھا سبات, اوکے. تو مجھے اب سمجھنا ہے کہ میں کہاں جاؤں, کیونکہ میں تو تیار نہیں تھا. میں تو اپنی ذہن بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں تو فارغ ہوں, اس میں مجھے کون رکھے گا, میں تو فیل ہو چکا ہوں. تو میں گیا تو وہاں پہ خیر وہ جب شروع ہوا تو پہلی دفعہ میں آج کے کیونکہ اس وقت پی ٹی وی میں نے دیکھی ہیں ریکارڈنگز ہوتے ہوئے, ریہرسل ہوتے ہیں, تو یہاں تو کوئی ریہرسل کا کانسیپٹ اب رہا نہیں. تو آپ جاتے ہیں اسکرپٹ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں, یہ سین ہے, اور کئی دفعہ آپ اس کا رٹا لگاتے ہیں تو وہ بھی چھین لیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ والا نہیں اب یہ والا. تو میرے جیسے آدمی کے لیے تو بالکل ایسے ہے جس سے آپ گھما کے نا چھوڑ دیں اس کو, تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو میں نے کہا یار لیکن ایک بات اچھی جو مجھے, اور وہ بھی لائک اے سیٹ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے, کہ ٹیم بہت زبردست تھی, ڈائریکٹر بہت زبردست, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے اتنا مجھے ریلیکس کیا اور انہوں نے مجھے اتنا مارجن دیا کہ انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ بولیں, اسے سمجھ آ گئی تھی یہ نہیں کرے گا, آپ چیز سمجھ لیں, سین سمجھ لیں, اور اس میں ایکسپریشن پہ زیادہ کنٹرول. تو وہ شروع میں جب میں گیا تو میں نے ایک چیز اپنے آپ کو سمجھا لی تھی جو بڑا کام آئی میرے, جو مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیمرہ کانشیس تو بالکل نہیں لگ رہے تھے, آپ تو بہت نیچرل تھے. میں نے کہا میں تھا ہی نہیں کیمرہ کانشیس, مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا, کیونکہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میری کون سی لک اچھی لگ رہی ہے, میرا ناک اچھا لگ رہا ہے, آنکھ اچھی لگ رہی ہے, کچھ نہیں رہا. میں نے کہا یار میرا کام یہ ہے کہ میری آواز ان کو اچھی لگی, میری آواز کو میں نے اپنی آواز کو استعمال کرنا ہے, اور میں نے ڈائلاگ ڈلیوری جو ہے اس پہ کام کرنا ہے. میں کیسا لگ رہا ہوں یہ ان کا کام, یہ ڈائریکٹر کا کام ہے, یہ جو کیمرہ ہینڈل کر رہے ہیں ان کا کام. تو میں نے وہ ذہن سے بلاک کر دیا تھا. اچھا اوکے. اور میں ایک دفعہ بھی جا کے مانیٹر پہ نہیں چیک کرتا تھا کہ یار کیسا لگ رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. میں ڈائریکٹر سے پوچھتا تھا سر آپ خوش ہیں, وہ کہتے تھے ڈن ہے, بس ڈن ہے. اب وہ خوش ہونا ہو مجھے کہہ دیتے تھے ڈن نہیں, لیکن لوگ دیکھتے ہیں, لوگ پسند کرتے ہیں, مطلب اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ یہی ہے. تو بس یہ ایک سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. لیکن ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا, میں نے بہت 3 ڈرامے صرف ابھی تک کیے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑے میجر ڈرامے ہیں نا, بڑا مین رول ہے اس میں سارا کا. ہاں مطلب وہ اللہ کا شکر ہے, مطلب یہ نہیں کوئی سائڈ رول پڑا ہوا ہے, مین رولز ہیں جس کے اندر ڈرامہ بیس کر رہا ہے اس کے ارد گرد. لیکن یہ کہ وہ آئی تھنک دا کریڈٹ گوز ٹو ڈائریکٹرس, بیکاز ڈائریکٹر آپ کو بہت کچھ سکھاتا بھی ہے, بتاتا بھی, اور سب سے بڑی بات ان کے پیشنس, کیونکہ میں جب بھولتا تھا تو وہ مجھے اکثر وہ بھی ایک بڑا بھی, آپ 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تو وہ بھی تو ایکٹرز ہیں نا. وہ ڈائریکٹر کا کمال تو انسانی اس کو کنٹرول کرنا ہے, باقی تو سارے کام مختلف لوگوں کے ہیں. ہم اپنے اس کے اینڈ میں آ گئے ہیں آلموسٹ. اچھا, چونکہ ہم پروگرام کے تقریباً اپنے آخر تک پہنچ چکے ہیں, 60 منٹ کہاں گزرتے ہیں پتہ نہیں لگتا. بالکل اتنی زندگی تو اتنی بڑی ہے, اس کو کہاں کیا کیا بات کریں. لیکن خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ 60 منٹس کے اندر آپ بڑا ٹو دا پوائنٹ ان چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیک ٹو دا فیوچر آ رہے ہیں, واپس آئیں کہیں سے. تو سب سے خوبصورت میرے خیال سے ہمارے جو پوڈ کاسٹ میں کلوزنگ ہو رہی ہے وہ آج کی ہوگی. وجہ یہ کہ میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ لوگوں کے لیے, ہمارے پاس جو فالوورز ہیں ان کے لیے, آپ کے فالوورز تو خیر سنتے ہی رہتے ہیں, آپ کو کچھ 2-3 چیزیں ایسی پڑھ دیں تاکہ وہ یادگار رہیں ہمیشہ. اچھا, ایک کلام میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے, کچھ دنوں پہلے بلکہ ریکارڈ کرایا تھا. یہ کس کا لکھا ہوا ہے مجھے اندازہ نہیں ہے, میں نے بہت کوشش کی اگر پتہ لگا سکوں, لیکن نہیں پتہ. لیکن بہت خوبصورت کلام. چلیں اگر وہ سن رہے ہیں اور انہوں نے سنا تو ہاں بالکل مجھے بتائیں, میں بالکل بہت مجھے خوشی ہوگی. بلکہ ہے بھی حسب حال کافی حد تک. تو کہتے ہیں کہ خوددار میرا شہر کا فاقوں سے مر گیا, خوددار میرے شہر کا, خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا. راشن جو آ رہا تھا
وہ افسر کے گھر گیا. چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار, چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار, باہر جو ایک فقیر تھا سردی سے مر گیا. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. کیا بات, کیا تکلیف دہ چیز ہے. چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے, حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا. حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا. یار مطلب یہ تو کس نے لکھی ہے یار بھائی, یہ تو کمال, لیکن بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بڑی. اور یہ تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے اس انسانیت کا. بالکل ایسے ہی. کیا خوبصورت شعر ہے بھائی, بہت خوبصورت. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں اس کو جتنی دفعہ میں نے مطلب جب میں ریکارڈ کر رہا تھا اس سے پہلے میں نے پڑھا, اور میں نے کہا یار یہ ایک لفظ ایک ایسی چیز ہے جو یہاں لگ رہی تھی جا کے. اور کتنی حقیقت ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. مطلب یہ چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار, مطلب ہمارے یہ بڑا اس شعر میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ انسان کی قدر نہیں ہے. قبروں پہ پھول ہم چڑھا کے اس کو زندگی میں کبھی باہر جو بھوکا ہے یا کوئی جو سردی سے مر رہا ہے اس کو, مطلب یہ بڑی ڈیپتھ والی چیز ہے اگر جو سمجھ آ جائے. یہ اس کے تو سارے شعر ایک شعر میں اتنی کمال ہے. مطلب حاکم نے کہہ دیا کچھ کھا کے مر گیا, جس کے چہرے کیا اور مارا ہے بھوک نے, اس پتہ ہے مارا ہے بھوک نے, شکل پہ لکھا تھا. یار یہ اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر, جب کوئی چیز ایسی آتی ہے تو ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. یار مجھے نا ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا لاسٹ میں, بعد میں بے شک آپ ایڈٹ کرتے ہیں. میں صرف ایک کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نا اکثر مجھے یہ کہتے ہیں آپ اتنی غمگین شاعری کیوں پڑھتے ہیں. اچھا. اور میں نے کہا بھائی آپ غمگین شاعری نہیں ہوتی, غمگین انسان ہوتا ہے. اگر آپ اندر سے دکھی ہیں تو آپ کو ہر چیز ہی دکھی اس میں ہوتا ہے, آپ اس میں زون میں چلے جاتے ہیں. لیکن میرے حساب سے اگر غم رنج جو بھی آپ کا ہے, اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع, یہی تو کریٹیوٹی نکالتا ہے, اسی سے تو آپ سیکھتے ہیں. یہ برج ہے ایموشنز کا سب سے بڑا. مطلب خوشی میں نے کبھی کوئی بڑا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یوزلی غم کے بعد یا کسی تکلیف کے تھرو جب آپ گزرتے ہیں تو آپ لاسٹنگ ہوتی ہے, وہ تو بھولتا نہیں ہے. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں, اس کو نیگیٹیولی مت لیں کہ آپ کیا. اور شاعری تو ہے وہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جو میرے حساب سے اس سے زیادہ خوبصورت میڈیم نہیں ہے. نہیں, اب جیسے غزل کا ہے, میں نے جو سنا تھا, پتہ نہیں مجھے صحیح کر دینا, وہ یہ تھا کہ لفظ غزل کا مطلب یہ ہے کہ غزل غزال سے جو ہرنی کا بچہ جب جنگل میں کھو جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, بھاگ رہی ہوتی ہے ادھر سے ادھر, بچہ نہیں مل رہا ہوتا, تو ایک جگہ رکتی ہے اور آنکھ سے جو اس کا آنسو گرتا ہے اس آنسو کو غزل کہتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو کتنی خوبصورت ہے. اس میں اگر آنسو ہی سب کچھ ہے اس کا, اس غم کا, اس تلاش کا, نہیں مل رہی ہے اس کو, تو مطلب عشق محبت سارا سلسلہ یہی ہے. کچھ اور ایسا جو کہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. یار ایک چند اشعار اس میں سے پڑھ دیتا ہوں. یہ احمد سلمان صاحب کی ایک کلام ہے جس ابھی میں نے یہ بھی پڑھا ہے, میں نے لوگوں کو بہت پسند بھی آیا. اوکے, میں آپ کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں. تھینک یو. کہتے ہیں جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا. اچھا. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. اسے کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. اچھا, کچی سی عمر. ہاں, اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی, خطوط نکلے تو لوگ سمجھے. کیا بات. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا. وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا.
جب ان کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے. ہائے 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 سڑک بتا رہی تھی. کیا جو ہم بات پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. ہے, پلٹ کے نہیں دیکھا انہوں نے پھر. کیا بات ہے یار. سلیمان کیا نام ہے ان صاحب کا؟ ان کا نام ہے احمد سلمان. احمد صاحب. سلمان. اچھا جی, کیا خوبصورت. یہ کیا لوگ ہیں ہمارے, کیا لکھتے ہیں. بہت خوبصورت لکھا گیا, کمال. کچھ لکھا گیا اور بہت خوبصورت لکھا گیا. اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو آج کے دور کے لوگ ہیں ان کو زیادہ پڑھوں تاکہ یہ کہ لوگوں تک ان کا پہنچے کلام بھی جو میرے. نہیں بہت ضروری ہے, بیکاز وہ بڑے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں نا اس کے ساتھ. وہ یہ کہ وہ آج کے حوالے سے بھی لکھ رہے ہیں. نہیں خیر میں آپ کو بتاؤں چینج کچھ نہیں ہوا. فیض صاحب نے جو اس وقت لکھا تھا وہ ابھی تک وہی ہے. جو اقبال نے اور غالب نے جو کچھ اس وقت لکھا تھا وہ بھی آج تک چل رہا ہے. یہی ایک میرا خیال ہے اچھے شاعر کی پہچان ہے کہ وہ ایسی چیز لکھ جاتا ہے جو آگے تک یہ بات تو صحیح دیکھ بھی لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے. فیض صاحب کا تو مجھے پتا نہیں وہ جملہ اس میں حقیقت کیا ہے, بٹ کہتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ پوچھے, ان سے پوچھا کہ اب وہ باتیں لوگ جو کر رہے تھے کہ بھائی قیامت آ گئی, ملک ختم ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور فیض صاحب پہ کوئی اثر نہیں تھا. تو فیض صاحب جس طرح سے سگریٹ پیا کرتے تھے, عیش گیری نہیں تھی, تو فیض صاحب سے پوچھا بھائی فیض صاحب ہم تو قیامت کی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو گھومیں اپنی سوچ میں. انہوں نے کہا میں تو سوچتا ہوں اس سے زیادہ برا ہونے والا ہے. ہم نے کہا اس سے زیادہ کیا برا ہوگا, ایسے ہی چلتا رہے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہی ہے کہ ہاں زندگی شاید ایسے ہی ساری کی ساری گزری اور ایسے ہی گزرتی رہے گی. بالکل ایسے ہی. انسانی شاید نہیں چینج ہوتی, وہ جو بیسک انسانی ہم سیکھتے نہیں. ہم سیکھتے نہیں, نہ ہسٹری سے سیکھا, نہ ہم نے آگے سیکھنے کا ہمارا کوئی پروگرام ہے. سیکھنے کے لیے سننا ضروری ہے, ہم تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ سننے کے لیے ٹالرنس نا, بیسک ٹالرنس جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان ایوری تھنگ, نو میٹر واٹ یو ڈو. اور تنقید میں نے کہا نا آسان کام ہے, لیکن تنقید برائے تنقید اگر ہو رہی ہے تو غلط ہے. اگر کنسٹرکٹیو ہے تو آپ کے اندر اتنا مادہ ہونا چاہیے, اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. اور دونوں چیزیں میں تو یہ اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, سچ بولنا اور سچ سننا, بالکل دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. سچ سننا بھی ضروری ہے, بالکل بہت ضروری ہے, تاکہ اگر وہ نہیں سن رہے آپ سچ اور آپ ڈینائل میں ہیں. بالکل گئے. بالکل. تھینک یو ویری مچ معظم, بہت مزہ آیا. اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں زندگی کی سمجھ سکیں اس زندگی سے, کہ زندگی جو نام ہے وہ ایک ایسی کتاب کا ہے جس کے سارے صفحے خالی ہیں, اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے انسان. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور میں وہی کہتا ہوں نا کہ مجھے انفیکٹ ایک شعر تھا جو مجھے بڑا پسند ہے, کہ کسی نے پوچھا کہ زندگی ہے کیا, کسی نے کہا کہ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں. حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں, یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں. کیا بات, بس یہ ہے زندگی کا نچوڑ یہی اگر دیکھا جائے, یہ آپ کسی پہ بھی آزما کے دیکھ لیں, وہ یہی بالکل ایبسلیوٹلی ڈیزائرز ہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے یہ لوگ سب سے زیادہ پسند کریں گے. مجھے یہ کہ آپ لوگوں کے بہت فیوریٹ ہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں, جیسے میں نے کہا دنیا میں مختلف جگہوں سے یہ آوازیں آتی ہیں. ہمیں بہت محبت ہے لوگوں کی, ہمیں خوشی ہے کہ کم سے کم آپ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر آپ کو لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے. شاید یہ جرنی آپ کی اسی لیے یہاں تک لے کر آئی ہے کہ وہ یہ معظم علی خان دیکھنا چاہتے تھے. جو کہ نہیں, میں آپ کو ایک چیز صرف آخری ایک بات ضرور کہوں گا کہ واقعی اتنی محبت, اتنی رسپیکٹ جتنی لوگوں نے مجھے دی ہے, میں بیان نہیں کر سکتا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے لوگوں نے جتنی محبت اور جتنی عزت دی ہے. کیونکہ آپ جب پبلکلی جاتے ہیں تو بہت سی باتیں آپ کو لوگ ویسے کرتے ہیں, لیکن بہت شکر ہے اللہ کا کہ مجھے لوگوں نے جینونلی دل سے اتنی دعائیں, اتنے پیار ملتا ہے. تو میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ سب وہ لوگ جو مجھے سنتے ہیں, جو پذیرائی جن سے مجھے ملتی ہے, میں ان سب کا آپ کے توسط سے ان سب کا بہت شکر گزار ہوں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کہیں. ان کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جو کہ آپ نے کمال جو کیا ہوا ہے اس کو کنٹینیو رکھیے. بالکل, اور جب تک ہم آپ کو مسلسل ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کی آواز سنتے رہتے ہیں, مزہ آتا ہے ہمیں. ضیاء صاحب ٹھیک ہے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن کم سے کم اس گیپ کو کوئی نہ کوئی تو ہے جو کور کر رہا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو.